السلام علیکم۔ آج کی اس کلاس میں ہم کلاس 10th نوائی اردو کا سبق نمبر 6 مکمل کریں گے۔ اس سبق کا نام ہے چوری اور اس کا کفارہ، جس کو لکھنے والے ہیں سید عابد حسین۔ یہ سبق گاندھی جی کی لکھی ہوئی خود نوشت ہے۔ ان کی خود نوشت مائی ایکسپیریمنٹ ود ٹروتھ کا اردو ترجمہ جو انہوں نے تلاش حق کے نام سے کیا، اسی کا ایک حصہ ہے۔ آئیے سبق کو شروع کرنے سے پہلے مصنف کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ مصنف کا نام ہے سید عابد حسین، جن کی ولادت 1896 اور ان کی وفات 1978 میں ہوئی۔ ڈاکٹر سید عابد حسین کا وطن دائی پور ضلع فرخ آباد یعنی اتر پردیش تھا۔ عابد حسین کی پیدائش بھوپال مدھیہ پردیش میں ہوئی۔ ان کی پیدائش کہاں ہوئی؟ ان کی پیدائش بھوپال میں ہوئی تھی، جو مدھیہ پردیش میں ہے، جہاں ان کے دادا اور والد ملازمت کرتے تھے، یعنی ان کے دادا اور والد کیا کرتے تھے؟ نوکری کیا کرتے تھے۔ سید عابد حسین کی والدہ کا تعلق لکھنؤ کے ایک تعلقہ دار گھرانے سے تھا۔ ان کا بچپن دائی پور اور لکھنؤ میں گزرا۔ ان کا پورا بچپن کہاں گزرا؟ لکھنؤ میں اور دائی پور میں گزرا۔ ابتدائی تعلیم گاؤں کے ایک اسکول میں اور ثانوی تعلیم بھوپال میں حاصل کی، یعنی جو ان کی پرائمری ایجوکیشن تھی وہ تو گاؤں میں حاصل کی، لیکن جو ان کی ثانوی تعلیم تھی وہ کہاں حاصل کی؟ وہ بھوپال میں حاصل کی۔ الہ آباد یونیورسٹی سے BA پاس کیا اور پھر اعلیٰ تعلیم آکسفورڈ یونیورسٹی برطانیہ اور برلن یونیورسٹی جرمنی میں حاصل کی، یعنی ان شہروں میں انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ سید عابد حسین نے فلسفہ میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ جرمنی سے واپس آ کر ڈاکٹر ذاکر حسین اور پروفیسر محمد مجیب کے ساتھ جامعہ ملیہ اسلامیہ میں کام کرنے لگے۔ کہ جب یہ جرمنی سے واپس آئے تو یہ ڈاکٹر ذاکر حسین کے ساتھ اور پروفیسر محمد مجیب کے ساتھ کہاں پر کام کرنے لگے؟ جامعہ ملیہ اسلامیہ میں کام کرنے لگے۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ میں کام کرنے کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر عابد حسین تصنیف و تالیف کا کام بھی کرتے تھے، یعنی کہ یہ جامعہ ملیہ اسلامیہ میں کام بھی کرتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ کتابیں وغیرہ بھی لکھتے تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے 1926 میں ایک ڈرامہ پردہ غفلت لکھا، یعنی ان کا جو پہلا ڈرامہ ہے وہ کیا ہے؟ پردہ غفلت ہے۔ جرمن زبان کی کئی کتابوں کا اردو ترجمہ کیا، یعنی جو جرمنی لینگویج کی کتاب تھی ان کا انہوں نے اردو میں ترجمہ کیا، جس میں گوئٹے کی فاؤسٹ سب سے زیادہ اہم ہے۔ ڈاکٹر عابد حسین نے مہاتما گاندھی کی خود نوشت کا ترجمہ تلاش حق کے نام سے اور پنڈت جواہر لال نہرو کی ڈسکوری آف انڈیا کا ترجمہ تلاش ہند کے نام سے اردو میں کیا۔ تو ڈاکٹر عابد حسین نے مہاتما گاندھی کی خود نوشت تھی اس کا ترجمہ، جو ان کی خود نوشت تھی مائی ایکسپیریمنٹ ود ٹروتھ، اس کا ترجمہ تلاش حق کے نام سے کیا گاندھی جی کی خود نوشت کا، اور پنڈت جواہر لال نہرو کی جو کتاب تھی ڈسکوری آف انڈیا اس کا ترجمہ تلاش ہند کے نام سے کیا تھا اردو میں۔ اردو کے علاوہ انگریزی میں بھی کئی کتابیں لکھی، جن میں قومی تہذیب کا مسئلہ اور ہندوستانی مسلمان آئینہ ایام میں، اور اردو انگریزی دونوں زبانوں میں شائع ہوئیں، جو انگریزی میں بھی اور اردو میں دونوں لینگویج میں شائع ہوئیں۔ انہوں نے اردو کے علمی سرمایہ میں قابل قدر اضافہ کیا۔ وہ دو مشہور جرائد اسلام اور عصر جدید اور اسلام اینڈ دی ماڈرن ایج کے بانی مدیر رہے ہیں۔ چوری اور اس کا کفارہ گاندھی جی کی آپ بیتی کے اردو ترجمے سے ماخوذ ہے۔ سبق کا نام ہے چوری اور اس کا کفارہ۔ تو یہ سبق اس دور کے معاشرے کی عکاسی کرتا ہے جہاں غربت اور ضرورت کی وجہ سے بعض لوگ غلط راستے اختیار کر لیتے ہیں۔ مصنف نے اس سبق میں یہ دکھایا کہ انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اصل بات اپنی غلطی کا احساس اور اس کی اصلاح ہے۔ چوری اور اس کا کفارہ صرف چوری کی کہانی نہیں بلکہ ندامت، توبہ اور اچھے اخلاق کا سبق دیتی ہے۔ اس سبق کے ذریعے مصنف نے معاشرے کو یہ پیغام دیا ہے کہ ایمانداری ہی انسان کی اصل پہچان ہے۔ اب ہم سبق کی کہانی کو سمجھتے ہیں۔ ہائی اسکول میں جن لڑکوں سے مجھ سے مختلف اوقات میں دوستی رہی، ان میں سے 2 قلبی دوست کہے جا سکتے ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں کہ جن لڑکوں سے مجھ سے یعنی کہ جو باتیں ہیں گاندھی جی کی خود کی لکھی ہوئی ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے مختلف اوقات میں، اوقات یعنی وقت کی جمع ہے، یعنی جو الگ الگ وقتوں میں جن لوگوں سے دوستی رہی ہے ان میں سے 2 خاص دوست ہیں، 2 قلبی دوست یعنی بہت خاص دوست، بہت گہرے دوست۔ ایک سے میری دوستی زیادہ دن نہیں رہی، میں نے اسے نہیں چھوڑا بلکہ اس نے مجھے چھوڑ دیا، اس قصور پر کہ میں نے دوسرے سے میل جول پیدا کیا۔ یعنی کہ کہتے ہیں کہ ایک سے دوستی اس لیے ختم ہو گئی کیونکہ اس نے مجھے چھوڑ دیا، کیونکہ میں نے کسی دوسرے سے بات کی تو اس نے کیا کرا؟ مجھے چھوڑ دیا۔ اس دوسری دوستی کو میں اپنی زندگی کا ایک المناک واقعہ سمجھتا ہوں، یہ بہت دن قائم رہی۔ میں نے اسے اصلاح کے جوش میں شروع کیا تھا، یعنی کہ جو انہوں نے دوستی رکھی تھی وہ کس لیے رکھی تھی؟ اصلاح کے، یعنی اس میں سدھار پیدا کر سکے، یعنی ان کے دوست میں جو برائیاں ہیں ان کو ختم کر سکے، ان میں سدھار پیدا کر سکے، اس میں اصلاح کر سکیں، اس لیے انہوں نے وہ دوستی شروع کی تھی۔ میرا یہ رفیق اصل میں میرے منجلے بھائی کا دوست تھا، یعنی کہ جو ان کا دوست ہے، کہتے ہیں کہ میرا جو رفیق ہے یعنی یہ جو دوست ہے
وہ اصل میں میرے منجلے بھائی کا دوست تھا۔ منجلا کہتے ہیں ایک بار اس کو بولتے ہیں منجلا بھائی، تو کہتے ہیں کہ جو میرا یہ دوست ہے نا، یہ میرے منجلے بھائی کا دوست تھا۔ یہ دونوں ہم سبق تھے، یعنی کہ ہم سبق یعنی کہ ساتھ ساتھ پڑھتے تھے، کلاس میٹس تھے۔ میں اس کی کمزوریوں سے واقف تھا، یعنی کہتے ہیں کہ میں اس کی کمزوریوں سے اچھی طرح واقف تھا۔ مجھے پتا تھا کہ اس کے اندر کیا کیا کمزوریاں ہیں، کیا کیا برائی ہیں، مگر اسے وفادار دوست سمجھتا تھا۔ لیکن پھر بھی کیا سمجھتا تھا؟ اس کو وفادار دوست سمجھتا تھا، اس کے اندر اتنی برائیاں ہونے کے بعد بھی۔ میری ماں نے، میرے بڑے بھائی نے، میری بیوی نے مجھے مستنبہ کیا کہ تمہاری صحبت خراب ہے، یعنی کہ میری ماں نے بتایا، میرے بھائی نے، سب نے بتایا کہ تمہاری صحبت کیا ہے، خراب ہے۔ بیوی کی بات تو میں شوہری کے غرور میں کب سنتا تھا، لیکن ماں اور بڑے بھائی کی رائے کے خلاف عمل کرنے کی مجھ میں ہمت نہ تھی۔ پھر بھی میں ان سے عذر و معذرت کی اور کہا، میں جانتا ہوں کہ وہ کمزوریاں ہیں جو آپ نے بتائیں گی، مگر آپ کو اس کی اچھائیوں کی خبر نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بیوی کی بات تو میں سنتا نہیں تھا، لیکن جو میرے بھائی نے اور جو میری ماں نے ان کی کمزوریاں بتائی ہیں، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ اس کی اچھائیاں نہیں جانتے۔ وہ مجھے گمراہ نہیں کر سکتا، کیونکہ میں اس سے اس نیت سے ملتا ہوں کہ اس کی اصلاح کر سکوں۔ کس نیت سے ملتے ہیں؟ تاکہ اس میں سدھار کر سکیں، اس کی اصلاح کر سکیں۔ مجھے یقین ہے کہ اگر وہ اپنے اطوار درست کر لے، یعنی اپنے طور طریقے درست کر لے، تو بڑا اچھا آدمی ہو جائے گا۔ میری التجا ہے کہ آپ میری طرف سے تردد نہ کریں۔ اس سے ان کا اطمینان تو نہیں ہوا، مگر انہوں نے میری توجہ مان لی اور میری راہ پر چلنے دیا۔ یعنی ان کے ماں اور ان کے بھائی نے یعنی ان کی ماں کو اور ان کے بھائی کو اطمینان تو نہیں ہوا، لیکن انہوں نے پھر بھی ان کی بات مان لی۔ آگے چل کر مجھے معلوم ہوا کہ میرا اندازہ غلط تھا۔ جو شخص کسی کی اصلاح کرنا چاہتا ہے، وہ اس کے ساتھ شیر و شکر ہو کر نہیں رہ سکتا۔ سچی دوستی روحانی اتحاد کا نام ہے، جو اس دنیا میں بہت کم ہوتا ہے۔ صرف انہی لوگوں میں جن کی طبیعت ایک سی ہو، دوستی پوری طرح مکمل اور پائیدار ہو سکتی ہے۔ دوستوں میں ہر ایک کا اثر دوسرے پر پڑتا ہے، اس لیے دوستی میں اصلاح کی گنجائش بہت کم ہے۔ میری رائے میں کسی ایک شخص کے ایک جان دو قالب ہونے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یعنی کہ کہتے ہیں کہ میری رائے کیا ہے کہ کسی ایک شخص سے ایک جان دو قالب، یعنی ایک جسم دو جان والی بات سے کیا کرنا چاہیے؟ پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ انسان پر یہ نسبت نیکی کی بدی کا اثر جلد پڑتا ہے۔ یعنی کہ انسان برائیوں کو جلدی اختیار کر لیتا ہے بنسبت نیکی کے۔ یعنی کہ انسان کسی کی اچھائی کو اتنی جلدی ایکسیپٹ نہیں کرے گا جتنی جلدی اس کی برائیوں کا اثر اپنے اندر لے لے گا۔ اور جو شخص خدا کا دوست ہونا چاہتا ہے، اسے لازم ہے کہ یہ یا تو اکیلا رہے یا ساری دنیا سے دوستی کرے۔ ممکن ہے کہ میری رائے غلط ہو، اگر مجھے تو قلبی دوستی پیدا کرنے میں ناکامی ہوئی۔ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ میری رائے غلط ہو، لیکن مجھے اس دوستی پیدا کرنے میں کیا ہوئی؟ ناکامی ہوئی۔ جن دنوں میں میری ملاقات اس دوست سے ہوئی، راجکوٹ میں ریفارم کا بڑا زور تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ ہمارے بہت سے استاد چھپ کر شراب اور گوشت کا استعمال کرتے ہیں۔ اس نے راجکوٹ کے بہت مشہور آدمیوں کے نام لیے جو اس جماعت میں شریک تھے۔ اس نے کہا کہ اس زمرے میں ہائی اسکول کے بعض لڑکے بھی ہیں۔ مجھے یہ سن کر تعجب اور رنج ہوا، یعنی بہت دکھ ہوا۔ میں بزدل بھی تھا، مجھے ہر وقت چوروں، بھوتوں اور سانپوں کا کھٹکا رہتا تھا۔ کہتے ہیں کہ میں بہت ڈرپوک بھی تھا۔ مجھے کس سے ڈر لگتا تھا؟ چوروں سے، بھوتوں سے اور سانپوں سے۔ رات کو گھر سے باہر قدم رکھنے کی ہمت نہ پڑتی تھی۔ اندھیرے سے میری روح فنا ہوتی تھی۔ میرے لیے اندھیرے میں سونا تقریباً ناممکن تھا، کیونکہ مجھے وہم ہوتا تھا کہ ایک طرف سے بھوت چلے آ رہے ہیں، دوسری طرف سے چور، تیسری طرف سے سانپ۔ بغیر کمرے میں روشنی رکھے ہوئے مجھے سونے نہ بنتا تھا۔ میں اپنے خوف کو اپنی کمسن بیوی پر کیوں ظاہر کرتا؟ میں جانتا تھا کہ ان میں مجھ سے زیادہ ہمت ہے اور مجھے اپنے پر شرم آتی تھی۔ انہیں سانپوں اور بھوتوں کا کوئی ڈر نہ تھا۔ وہ اندھیرے میں ہر جگہ چلی جاتی تھی۔ اب اپنی بیوی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اس کو تو سانپ اور بھوتوں کا کوئی ڈر نہیں تھا، لیکن میں کیا کرتا تھا؟ سانپ سے اور بھوتوں سے اور چوروں سے بہت زیادہ ڈرتا تھا۔ یعنی اپنی کمزوری اس میں بیان کر رہے ہیں۔ میرے دوست کو میری ان کمزوری کا حال معلوم تھا، یعنی ان کا دوست ان کمزوریوں سے واقف تھا۔ وہ کہتا تھا کہ میں زندہ سانپ ہاتھ پر رکھ کر سکتا ہوں، چوروں کا مقابلہ کر سکتا ہوں اور بھوتوں کا قائل ہی نہیں ہوں۔ میرے ایک عزیز کو اور مجھے سگریٹ پینے کا چسکا لگ گیا۔ یہ بات نہ تھی کہ ہم اس عادت کو اچھا سمجھتے ہوں یا سگریٹ کی خوشبو پر رجھے ہوں۔ ہمیں تو صرف منہ سے دھواں نکالنے کی خیالی لطف آتا تھا۔ میرے چچا اس کے عادی تھے، اور جب ہم انہیں سگریٹ پیتے دیکھتے تو ہمارا جی چاہتا تھا کہ ان کی طرح ہم بھی پئیں، مگر ہمارے پاس تو دام تو تھے، مگر اس لیے ہم نے ابتدا اس طرح کی کہ ہم سگریٹ کے ٹکڑے جو ہمارے چچا پی کر پھینک دیتے تھے چرا لاتے تھے۔ مگر یہ ٹکڑے، یعنی جو سگریٹ کے ٹکڑے پھینک دیا کرتے تھے، وہ ہر وقت نہیں مل سکتے تھے اور ان سے دھواں بھی زیادہ نہیں نکلتا تھا۔ اس لیے ہم نے نوکروں کے جیب خرچ میں سے پیسے چرانا شروع کر دیے کہ ہندوستانی سگریٹ خریدیں گے، مگر مصیبت یہ تھی کہ انہیں رکھیں گے کہاں؟ کیوں کہ ظاہر ہے کہ ہم بڑوں کے سامنے تو سگریٹ پی نہیں سکتے تھے۔ ہر چند ہفتے تک تو ہم کسی نہ کسی طرح ان چرائے ہوئے پیسوں سے کام چلاتے رہے۔ اس عرصے میں ہم نے سنا کہ ایک درخت کی ڈال سے مسامات ہوتے ہیں اور اس کے ٹکڑے سگریٹ کی طرح پیے جا سکتے ہیں۔ ہم انہیں آئے اور پینا شروع کر دیا،
لیکن ان چیزوں سے ہماری تسلی نہ ہوتی تھی، آزادی نہ ہونا ہمیں خلنے لگا، ہم سے یہ برداشت نہ ہوتا کہ ہم بغیر بڑوں کی اجازت کے کچھ نہ کر سکیں۔ آخر زندگی کے متنفر ہو کر ہم نے خودکشی کی ٹھان لی، یعنی کہ ان کے پاس آزادی نہیں تھی، نہ پیسے تھے، ان کو چوری کرنی پڑتی تھی سگریٹ پینے کے لیے، تو انہوں نے کیا سوچا کہ اب ہم کیا کریں، خودکشی کر لیتے ہیں۔ مگر ابھی سوال تھا کہ خودکشی کیسے کی جائے، زہر کھائیں تو زہر کہاں سے لائیں؟ ہم سے کسی نے کہا کہ دھتورے کے بیج زہر قاتل ہے، یعنی جو دھتورے کے بیج ہوتے ہیں وہ زہر قاتل ہیں، یعنی کہ زہر کا اثر کرتے ہیں۔ ہم دوڑے ہوئے جنگل میں گئے اور بیج لے آئے۔ ہم نے شام کے وقت کو اس کام کے لیے مبارک سمجھا۔ ہم کیدار جی مندر میں گئے، وہاں کے چراغ میں گھی ڈالا، درشن لیے اور کوئی سونی جگہ ڈھونڈنے لگے، مگر ہمارے ہمت نے جواب دے دیا، فرض کرو کہ ہم فوراً نہ مریں، اور آخر مرنے سے فائدہ ہی کیا؟ آزادی نہیں ہے تو نہ صحیح، اسی حالت کو کیوں نہ برداشت کریں؟ پھر بھی ہم 2-3 بیج نگل ہی گئے۔ ہم دونوں موت سے ڈر گئے اور ہم نے طے کیا کہ رام جی مندر جا کر جو اس درست کرے اور خودکشی کا خیال چھوڑ دے، یعنی حواس درست کرے اور خودکشی کا خیال چھوڑ دیں۔ مجھے معلوم ہو گیا کہ خودکشی کرنا اتنا سہل نہیں جتنا اس کا ارادہ کرنا ہے، یعنی خودکشی کرنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا کہ اس کا ارادہ کر لینا۔ اس دن سے جب کبھی میں سنتا ہوں کہ فلاں شخص خودکشی کی دھمکی دے رہا ہے تو مجھ پر بہت کم اثر ہوتا ہے۔ خودکشی کے خیال کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم دونوں نے سگریٹ کے ٹکڑے پینا اور سگریٹ کے لیے نوکری کے پیسے چرانا چھوڑ دیا، یعنی انہوں نے چھوڑ دیا سگریٹ پینا بھی اور پیسے چرانا بھی، یعنی چوری کرنا چھوڑ دیا۔ جب سے میں بالغ ہوا ہوں مجھے کبھی تمباکو پینے کی خواہش نہیں ہوئی، اور میں اس عادت کو تہذیب کے خلاف، صفائی کے خلاف اور مضر یعنی کہ نقصان دہ سمجھتا ہوں۔ یہ بات میری سمجھ میں کبھی نہ آئی کہ ساری دنیا میں لوگ تمباکو پینے پر کیوں جان دیتے ہیں۔ مجھے تو ریل کے ڈبے میں جہاں تمباکو پینے والے بھرے ہوں بیٹھا نہیں جاتا، دم گھٹنے لگتا ہے۔ لیکن اس سے کہیں بڑی چوری کا میں کچھ دن بعد مرتکب ہوا۔ جب میں نے پیسے چرائے تو میری عمر 12-13 سال کی، بلکہ اس سے بھی کم تھی۔ دوسری چوری کے وقت میں 15 برس کا تھا۔ اس بار میں نے اپنے گوشت کھانے والے بھائی کے بازو بند سے ایک سونے کا ٹکڑا چرایا۔ یہ بھائی 25 روپے کا مقروض تھے، یعنی قرضدار تھے۔ وہ بازو پر خالص سونے کا بازو بند باندھا کرتے تھے، اس میں سے ایک ٹکڑا کاٹ لینا کوئی مشکل بات نہ تھی۔ چنانچہ ایسا کیا گیا اور قرض ادا ہو گیا، لیکن اتنا سنگین جرم تھا کہ مجھ سے کسی طرح برداشت نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے عہد کر لیا کہ پھر کبھی چوری نہ کروں گا۔ میرا بھی یہ ارادہ ہوا کہ اپنے والد کے سامنے جرم اعتراف کر لوں، مگر ہمت نہ پڑتی تھی۔ یہ بات نہ تھی کہ مجھے والد کے ساتھ سے مار کھانے کا ڈر ہو۔ جہاں تک مجھے یاد ہے انہوں نے ہم لوگوں کو کبھی نہیں مارا۔ خوف تو یہ تھا کہ انہیں بہت دکھ ہوگا، یعنی کہ انہوں نے کیا سوچا کہ اس چیز کا عہد کر لیا کہ کبھی چوری نہ کرنے کا انہوں نے عہد کیا، اور کہا کہ یہ بات اپنے والد صاحب کو بتا دی جائے اور ان کے سامنے جرم کا اعتراف کر لیا جائے۔ لیکن ان کو ڈر کس بات کا تھا؟ کہ ان کو بہت دکھ ہوگا۔ آخر میں یہ فیصلہ کیا کہ میں اعتراف نامہ لکھ کر اپنے والد کو دوں، یعنی کہ میں سامنے سے تو ان کو بتا نہیں پاؤں گا، بلکہ میں کیا کرتا ہوں، اعتراف نامہ لکھ کر دے دیتا ہوں، ان سے معافی کی درخواست کروں۔ میں نے سارا واقعہ کاغذ پر لکھا اور خود لے جا کر انہیں دیا۔ اس رقعے میں نے نہ صرف اپنے جرم کا اعتراف کیا بلکہ یہ خواہش کی مجھے اس کافی سزا دی جائے، یعنی کہ مجھے اس کی سزا دی جائے، اور آخر میں ان سے درخواست کی کہ میرے قصور کے بدلے وہ اپنا دل نہ کڑائیں۔ میں نے اس بات کا عہد کیا ہے کہ پھر کبھی چوری نہ کروں گا۔ میں نے اعتراف نامہ انہیں دیا تو میں کانپ رہا تھا۔ وہ ان دنوں ناسور میں مبتلا تھے اور صاحب فراش تھے، ایک کھرے تخت پر لیٹے رہتے تھے۔ میں نے رقعہ نہیں دے دیا اور چوکی کے سامنے بیٹھ گیا۔ انہوں نے اسے اول سے آخر تک پڑھا اور موتیوں کے قطرے ٹپ ٹپ ان کے رخساروں یعنی گالوں پر اور کاغذ پر گرنے لگے۔ دم بھر وہ آنکھیں بند کر کے سوچتے رہے۔ اس کے بعد انہوں نے رقعہ پھاڑ کر پھینک دیا۔ وہ اسے پڑھنے کے لیے پہلے بیٹھ گئے تھے اور پھر لیٹ گئے۔ میں بھی رونے لگا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ انہیں کیسا دکھ ہے۔ اگر میں نقاش ہوتا تو آج اتنے دن کے بعد پورے منظر کی تصویر کھینچ دیتا۔ اس واقعے کی یاد میرے دل میں اب تک تازہ ہے۔ ان محبت کے موتیوں نے میرے دل کو پاک کر دیا، میرے گناہ دھو ڈالا۔ اس محبت کو وہی خوب جانتا ہے جس نے اس کا لطف اٹھایا ہو۔ یہ میرے لیے اہنسا کا عملی سبق تھا۔ اس وقت تو مجھے اس کے سوائے باپ کی محبت کچھ نظر نہ آتا تھا، مگر آج میں جانتا ہوں کہ یہ خالص اہنسا تھا۔ جب یہ اہنسا ہیماگیری ہو جاتا ہے تو جس چیز کو چھوتا ہے اس کی کایا پلٹ دیتا ہے۔ اس کی قوت کی کوئی انتہا نہیں۔ اس طرح کا شاندار اور عفو میرے والد کی طبیعت سے بعید تھا۔ میرا خیال تھا کہ وہ خفا ہو جائیں گے۔
سر پیٹ لیں گے، مجھے سخت سست کہیں گے، لیکن ان کا سکون دیکھ کر حیرت ہوتی تھی، اور یقیناً کہ اس کی وجہ یہی تھی کہ میں نے صاف صاف اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا۔ یعنی کہ وہ روئے نہیں، انہوں نے سر نہیں پیٹا، انہوں نے مجھے ڈانٹا نہیں، بلکہ کیا تھا، ان کو سکون تھا۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے گناہ کا اعتراف کر لیا تھا۔ گناہ کا پورا اعتراف اور آئندہ اس سے باز رہنے کا عہد ایسے شخص کے سامنے جو انہیں قبول کرنے کا اہل ہے، توبہ کی خالص ترین صورت ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ میرے اس طرح اعتراف سے والد کو میری طرف سے پورا اطمینان ہو گیا ہو، اور انہیں مجھ سے جو محبت تھی وہ بے انتہا بڑھ گئی۔